بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی تمام نعمتوں پر، اور تمام درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل پاک اور ان کے جانثار صحابہ کرام پر، تمام استاد شوقین محبتی حضرات امید خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع جی بڑا زبردست ہے۔ ایسے ہی بس ایک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا تمام دوستوں سے شیئر کی جائے۔ شوق اور بیپار دونوں میں جب آپ اصیلوں کا شوق کرتے ہیں، اصیلوں کا بیپار کرتے ہیں، چاہے خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تینوں صورتحال میں، یعنی شوق کرنا، پالنا، اس کے آگے پھر جو اگر کوئی لڑائی والی بات ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ خریدنا، بیچنا، یہ ساری باتیں جب آپ اصیلوں کا شوق کر رہے ہیں، اس کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں اور جو جانوروں پرندوں کا شوق ہے اس پہ بھی، لیکن خاص طور پہ میں ذاتی طور پہ اصیلوں کی بات کروں گا، کیونکہ میرا تجربہ اسی چیز کا ہے جو تھوڑا بہت ہے۔ تو جناب گزارش یہ ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر میری بات آپ کو بری لگے، اصیل شوق میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ریپیٹ کر دوں، اصیل شوق میں اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے جائے تو اس پہ افسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اس شوق کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک واقعہ جو میں اگر شروع میں سناتا تو شاید لوگ زیادہ توجہ سے میری بات سن لیتے ہیں، لیکن اب بھی سن لیں۔ ایک کہانی ہے جی، ایک دفعہ ایک ہندو بنیا اپنے بیٹے کو تجارت کے اصول سکھانا چاہ رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا ذرا سمجھدار ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ، آج تمہیں میں تجارت کا سب سے بڑا اصول سکھاؤں گا۔ اب جناب بیٹے کو لے کے وہ گیا اور مکان کی چھت پہ بیٹے کو چڑھا دیا، خود صحن میں کھڑا ہو گیا اور بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا چھلانگ لگا دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں مکان سے چھلانگ لگاؤں گا، نیچے گروں گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، آپ کیسے پکڑیں گے، آپ بوڑھے آدمی ہیں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ میرا تو اس کام کا بڑا تجربہ ہے، میں نے آج تک تمہیں کبھی بتایا نہیں، میں تو بڑے بڑے لوگوں کو کیچ کر لیا کرتا تھا، اب بھی کر لیتا ہوں، کر سکتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں کیچ کر لوں گا، چھلانگ لگا دو۔ خیر تھوڑی بہت تکرار کے بعد بیٹے کو یقین آ گیا کہ شاید واقعی ابا حضور جو ہیں وہ اس کام کے بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ تو اس نے جناب کوئی بھی نعرہ اپنا لگا کے چھلانگ لگا دی۔ جیسی جب چھلانگ لگائی تو ابا حضور سائڈ پہ ہو گئے، بیٹا نیچے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ٹانگ ٹوٹ گئی، ہوش میں آیا، بے ہوشی کے بعد تو اس نے کہا ابا جان یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، میری ٹانگ توڑوا دی آپ نے، میں آپ کو کہتا رہا، میں نے آپ پہ اعتبار کیا اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس نے کہا بیٹا تجارت کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرنا۔ اب میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید میری بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہوگی۔ تو اس لیے جو تجارت اور لین دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، اور جو لین دین سے وابستہ نہیں ہیں، شوقین ہیں، رکھتے ہیں، چاہے ویسے رکھتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے رکھتے ہیں، چاہے ان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے یا جنگی مقاصد کے لیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، اعتبار نہیں کرنا،
ये ऐसा शौक़ है कि इसमें बाप बेटे को टांका लगाता है, बेटा बाप को टांका लगाता है, भाई भाई को टांका लगाता है, और दोस्त दोस्त को टांका लगाता है, उस्ताद शागिर्द को टांका लगाता है, शागिर्द उस्ताद को टांका लगाता है, जहाँ जिसका बस चलता है। और इसमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से पे कोई एतराज़ नहीं, इसलिए कि ये शौक़ ऐसा है। इस शौक़ में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जो गुर की बातें मुझे पता हैं वो किसी और को पता ना हो, जो परिंदा मेरे पास है वैसा परिंदा किसी और के पास ना हो, बस मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, मेरी वाह वाह हो, मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ हो, कोई क्यों मुझसे अच्छी चीज़ लेके जाए। तो ये आज का मैसेज, अगर आपको बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरी इस ज़िंदगी का ये एक तल्ख़ तजर्बा है, जिसको जो नए शौकीन हज़रात हैं वो जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है, पुराने भी अगर समझ लें तो अच्छी बात है। और अगर आप इस राय से इख्तलाफ करते हैं या इत्तफ़ाक़ करते हैं, दोनों सूरतों में अगर आपके पास वक्त हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, और क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, कितने % इत्तफ़ाक़ करते हैं, कितने % इख्तलाफ करते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।